السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں نعت رضا 786 ملین۔ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی خوبصورت بیانات لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل نعت رضا 786 ملین کو سبسکرائب کیجئے اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ معجزات سمٹ آئے ہیں، اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی عقل عاجز آ جائے، کام نہیں کرے عقل۔ جیسے چاند کوئی توڑ نہیں سکتا، لیکن حضور نے توڑ دیا تو عقل کام نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ اسلام میں عقل کا ایک استعمال ہے، لیکن جہاں حضور کی شان آ جاتی ہے پھر وہاں عقل کے گھوڑے دوڑانا اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ ہے، نہ وہ حکیم ہے، نہ وہ طبیب ہے، نہ وہ ملا ہے، نہ وہ خطیب ہے، اس لیے کہ عشق کی شان ہی الگ ہے۔ ہر دونوں منزل ربط، ہر دو امیر کارواں، عقل و بحیلہ می ربط، عشق ربط کشاں کشاں۔ عقل انسان کو سواری پر لے جاتی ہے اور عشق انسان کو کھینچ کر کے لے جاتا ہے۔ تو جہاں پر انسان کی عقل دنگ آ جائے، عقل انسان کی کام نہ کر سکے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور اب آپ سنیے، معجزہ معراج ایسا معجزہ ہے کہ لوگ اس پر عقل کے گھوڑے دوڑا بھی نہیں سکتے۔ عقل انسانی دنگ ہے کہ کوئی انسان کیسے جا رہا ہے، کوئی انسان کیسے جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ خلا میں جانے والے آکسیجن لگا کر کے جاتے ہیں، جانے والے آکسیجن لے کر کے جاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی آکسیجن لے کر کے نہیں جا رہے ہیں، اور پھر وہ بھی آسمان پر، آسمانوں پر، پھر عرش پر، سدرہ پر، لامکاں پر۔ انسانی زندگی کے لیے سانس لینا ضروری، اور انسان کو اگر آکسیجن نہ ملے تو وہ مر جاتا ہے، وہ سانس نہیں لے پائے تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ یہ کیسا بشر ہے کہ یہ آکسیجن کا بھی محتاج نہیں ہے اور کس شان سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضور کا معجزہ کس شان کا ہے، وہ آکسیجن کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں، مکے کی گلیوں میں، بازار میں چلتا دیکھ کر جنہوں نے دھوکہ کھایا، وہ بغیر آکسیجن کے مصطفیٰ جان رحمت کو ذرا آسمانوں پہ جاتا بھی تو دیکھے، حضور کو وہاں جاتا بھی تو دیکھے۔ قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، معجزہ معراج۔ اب یہ معجزہ معراج جو ہے یہ انسانوں کے لیے بھی معجزہ ہے اور فرشتوں کے لیے بھی معجزہ ہے۔ فرشتوں کے لیے تو اس طرح کہ کوئی بشر لامکاں کیسے جا سکتا، جانے والے کوئی دوسرے آسمان پر بھی ہے نا، کوئی چوتھے آسمان پر بھی ہے۔ بنا آسمان منزل ابن مریم، گئے لامکاں تاجدار مدینہ۔ حضور گئے کس شان سے گئے؟ بات یہی ہے، حضور گئے کس شان سے گئے؟ یہ باتیں تو آپ سن چکے ہیں یا سنتے رہیں گے، لیکن حضور نے دیکھا کیا کیا؟ اللہ کی ایسی مخلوق ہے، اگر اس میں آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے کیسے بنایا اس کو۔ کبھی جگنو کو یہ ہاتھ میں لے کر کے دیکھے کیسے لائٹ کی طرح چمکتا ہے، یہ کس نے طاقت دی ہے؟ میرے اللہ نے طاقت دی اس کو چمکنے کی، اور رات کو چمکتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے لائٹنگ جگمگا رہی ہو۔ کبھی بارش آئے جنگل میں تو دیکھنا کیسے جگمگاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجائبات کا آغاز مکے سے شروع ہو گیا۔ دراصل یہ بات بھی آپ بار بار سن چکے ہیں، میں نے اس کا تذکرہ نہیں کرنا، صرف ذہن کو وہاں تک جوڑنے کے لیے، کڑیاں جوڑنے کے لیے صرف اشارے دینا ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے 70,000 فرشتوں کو لے کر، حضور علیہ السلام کو بیدار کیا، وہ بھی بڑی شان سے اپنی پیشانی اور اپنے لبوں کو حضور کے تلووں پہ ملا، اپنی پیشانی اور اپنے لبوں کو حضور کے تلووں پہ ملا۔ اور جب حضور کے تلووں پہ ملا، اور یاد رکھنا حضور کی شان سننا تو جیتے زندوں کی طرح سننا، ان کی شان سن کر تو مردے بھی بول پڑتے ہیں۔
ہاں اپنے چہرے کو تلوہ مصطفیٰ پر ملا اور معراج میں یہ ثابت کیا کہ جہاں جبریل کی انتہا ہے وہ تلوہ مصطفیٰ ہے، جس کو سدرۃ المنتہا کا مکی لوگ کہتے ہیں، اس کی انتہا قدم ناز مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اٹھے، آقا فرماتے ہیں جبریل کیا بات ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کا مشتاق ہے، اللہ آپ کا مشتاق ہے، اللہ کو اشتیاق ہے آپ کا، آج اللہ آپ کو بلانا چاہتا ہے لامکاں پر، چلیے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل پھر چلیے۔ آقا کریم نے غسل کیا اور اس غسل سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور علیہ السلام کا سینہ چیرا گیا چوتھی اور آخری مرتبہ، کیونکہ شق صدر کا جو معجزہ ہے کہ سینہ چیرنے والا وہ 4 مرتبہ ہوا اور چوتھی مرتبہ معراج میں ہوا، حضور کا سینہ چیرا، جبریل نے اپنی انگلی سے حضور کا دل نکالا اور دل نکال کر اس کو دھویا اور دھو کر کے پھر اپنی جگہ پہ رکھا۔ میں سوچتا ہوں آج کی بائی پاس سرجری ان لوگوں کو اس سے ایک نتیجہ ملا کہ دل باہر آنے کے بعد بھی زندگی بچ سکتی ہے معراج والے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں۔ لوگ مشینوں کے ذریعے سے بات کرتے ہیں، وہاں کوئی مشین نہیں تھی، حضور کا دل رکھا گیا پھر دھو کر اپنی جگہ، پھر جبریل نے واپس سے انگلیاں لگائی اور حضور علیہ السلام کے سینے کو سل دیا۔ حضور کے سینے پر اس کے نشانات بھی تھے ظاہری آخری عمر تک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خوبصورت سا لباس پہنا، لباس پہن کر جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک براق کھڑا تھا۔ یہ براق یہ جو تھا حضور فرماتے ہیں یہ گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا۔ کھچر سمجھتے ہیں وہ لال لال وہ جو پھرتے ہیں نا گھوڑے ٹائپ میں، عام طور پہ نہیں، وہ جو لوگ اکثر سفر کرتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں بنجارے کہتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ نہیں وہ بکریاں وغیرہ سب لے کر کے پھرتے ہیں، تو اکثر لال لال گھوڑے کی شکل والے اس کو کھچر کہتے ہیں۔ وہ گھوڑے نہیں ہوتے، وہ کھچر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا۔ اور اس کی شان کیا تھی؟ آقا فرماتے ہیں اس کا چہرہ دیکھو، عجائبات کیا ہے معراج کے، اس کا چہرہ انسان کی طرح تھا۔ آپ توجہ کریں، آپ خاص باتیں، اس کا چہرہ انسان کی طرح تھا، اس کا جسم گھوڑے کی طرح تھا، اس کے پیر 3 پیر سفید تھے اور ایک پیر اس کا سفید نہیں تھا بلکہ یاقوت اور زبرجد کا بنا ہوا تھا۔ وہ انسانوں کی طرح سانس لیتا تھا، وہ انسانوں کی طرح کلام کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جبریل نے لگام پکڑی، جبریل نے لگام پکڑی۔ یہ لگام پکڑنے کا کام کون کرتا ہے؟ لگام پکڑنے کا کام خادم لوگ کرتے ہیں۔ وہاں خدمت پر جبریل علیہ السلام ہے، میرا نبی کیا شان والا ہے۔ جس کا خادم ایسا شان والا ہو وہ مخدوم کیسا شان والا ہوگا؟ وہ مخدوم کون و مکان، مخدوم کائنات، مخدوم العالمین۔ حضور فرماتے ہیں جبریل نے لگام پکڑی اور جب میں بیٹھنے لگا تو براق نے شوخی کی۔ جبریل نے کہا اللہ سے ڈر، کیا کر رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں تیری پشت پہ کون ہے؟ یہ بات بیان کرتے کرتے کچھ لوگ تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں، کہتے دیکھو وہ براق اچھلنے لگا، حضور نے نہیں دیا۔ ارے بیٹھنے نہیں دیتا تو وہ جنت میں رو کیوں رہا تھا؟ جنت میں کوئی روتا تھوڑی ہے، وہ کیوں رو رہا تھا؟ یہ سوچ کے تو رو رہا تھا کہ میں اس قابل کہاں کہ حضور مجھ پہ بیٹھے۔ جبریل اسی کو لے کر کے آئے، پتا چلا جو نبی کے لیے روتا ہے اسی کو نبی کی بارگاہ تک لایا جاتا ہے، حضور تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ کیوں شوخی کرنے لگا؟ اصل میں آج کی رات مانگنے کی رات تھی، آج کی رات مانگنے کی رات تھی، کیونکہ آج کی رات معراج کی رات تھی، آج کی رات سب کو ملنے کی رات تھی، آج کی رات عطا کی رات تھی، آج کی رات سخا کی رات تھی، آج کی رات دینے کی رات تھی،
آج کی رات مغفرت کی رات تھی، آج کی رات سب کی جھولیاں بھرنے والی تھی، آج کی رات سب کی مرادیں پوری ہونے والی تھی۔ رات کی مراد پوری ہو رہی ہے، دن کی مراد پوری ہو رہی ہے، اللہ اکبر، جبریل کی مراد پوری ہو رہی ہے، فرشتوں کی مراد پوری ہو رہی ہے، انبیاء کی مراد پوری ہو رہی ہے، لوگوں کی مراد پوری ہو رہی ہے، سب کی مراد پوری ہو رہی ہے۔ تو براق نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، میں بھی اپنی مرادیں مانگ لوں۔ مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پہ التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاتی ہے۔ براق شوخی کرنے لگا، جبریل نے کہا اللہ سے ڈر، تجھے پتا نہیں ہے کون ہے؟ اس نے کہا پتا ہے، لیکن مانگنا بھی تو ہے نا آج کی رات۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور سوزے جگر مانگ لو، درد دل اور سوزے سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، کیونکہ آج کی رات معراج کی رات ہے۔ قربان جائیں، آج کی نہیں، یہ گجرات کے حساب سے معراج کی رات ہے، کل آپ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں نے کہہ دیا کہ جھولیاں تو کسی بھی دن بھر سکتی، ان کا ذکر جب کرنے بیٹھ جاؤ جھولیاں بھر جائے۔ کل بھی آپ کو مرکز پہ آنا انشاءاللہ، کل نعتیہ اور قصیدہ معراجیہ کی محفل سجے گی انشاءاللہ، کل خصوصی محفل یہاں عشاء کی فوراً بعد، تو کل بھی آپ کو آنا انشاءاللہ۔ تو براق نے کہا آج تو مجھ پہ بیٹھ رہے ہیں، کل میدان محشر میں آپ کی سواری کوئی اور بنے۔ تو حضور نے کہا چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا چاہتا یہ ہے کہ آج مجھے پسند کیا ہے، قیامت میں بھی مجھے کو پسند کریں گے۔ وہ کریم آقا نے نہ کب کسی کو کہا ہے، وہی تو ایک در ہے جہاں نہ سنا نہیں جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ عطا کیا، لیکن پھر اب براق کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ حضور رونے لگے، براق رو رہا تھا، اس کو مراد مل گئی، حضور رونے لگے۔ سرکار کی آنسو دیکھ کر جبریل نے کہا آقا آج آپ کی وہ شان ہے کہ وہ یہ شان کسی کو نہیں ملی، مانگ کر بھی نہیں ملی یا رسول اللہ۔ مانگنے والوں نے طور پہ جا کے 40 روزے رکھ کے مانگے، 40 راتیں عبادت کر کے مانگا، رب ارنی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا۔ 9 بار اصرار کیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ نے 9 بار اصرار کیا تو اللہ نے کہا موسیٰ ذرا ایک مسئلہ بتا، یتیموں کا حق مارنا کیسا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ناجائز ہے، نہیں مانگ سکتے، اس کا حق نہیں مانگ سکتے۔ تو کہا آمینہ کا در یتیم، آمینہ کا در یتیم اس کا حقدار ہے کہ وہ مجھے دیکھا کرے، تو نہیں دیکھ سکتا، وہ مجھے دیکھا کرے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ قربان جائیں۔ تو حضرت جبریل نے کہا حضور مانگنے سے بھی لوگوں کو نہیں ملا یہ مرتبہ، آپ کو تو بغیر مانگے ملا، آپ رو رہے کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے کہا امت یاد آ گئی، امت یاد آ گئی، میں تو رب سے ملنے جا رہا ہوں براق پر، لیکن جب میری امت ملنے جائے گی رب سے قبروں سے اٹھ کے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ جبریل امین نگاہیں اٹھ گئی آسمان کی طرف۔ اللہ نے فرمایا جبریل محبوب سے کہہ دو، کیونکہ آج تو دولہا بنائے گئے ہیں، اور جس دن دولہا جس کو بنایا جاتا ہے پھر اس کی ہر بات مانی جاتی ہے نا۔ جب کوئی دولہا بنتا ہے تو مولانا پیچھے، مفتی پیچھے، شیخ الحدیث پیچھے، خطیب صاحب پیچھے، سید صاحب پیچھے، اس دن تو دولہا ہی آگے ہوتا ہے۔ جب ایک عام آدمی دولہا بنے تو سب پیچھے رہتے ہیں، دولہا آگے رہتا ہے۔ ارے سید الانبیاء کو جب دولہا بنایا اور وہ بھی معراج کا دولہا بنایا تو کتنے ناز اٹھائے ہوں گے۔ ارشاد ہوا محبوب سے کہہ دو امت کی فکر نہ کرے، آپ چل رہے ہیں تو آپ کے لیے براق ہے، آپ کے امتی جو قربانی کریں گے جب آپ کی امت قبر سے اٹھے گی تو اللہ ان کے لیے ان کو سواریاں بنا دے گا اور وہ اپنی سواریوں پہ بیٹھ کر خدا سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ میرے آقا براق پر بیٹھے،
آقا فرماتے ہیں جب میں براق پہ بیٹھا تو براق کی نظر جہاں تک جاتی تھی اس کا قدم وہاں پڑتا تھا. اچھا وہ دن کیسا، وہ رات کیسی تھی؟ وہ 27ویں شب تھی اور 27ویں کو چاند نکلتا نہیں. 27ویں کو چاند عام طور پہ نکلتا نہیں کیونکہ وہ رات ہوتی ہے 27ویں رات، جس کو آپ اپنی زبان میں اماوس کی رات کہتے ہیں، ہے نا؟ اس میں چاند نہیں نکلتا، ستارے بھی چھپے چھپے رہتے ہیں. اللہ 27ویں کا انتخاب کیوں کیا؟ 27ویں کا انتخاب اس لیے کیا کہ چاند جس کی خیرات مانگ کر چمکتا ہے، اب جب وہ محبوب بے نقاب ہو کر آئے گا تو پھر کس کی اوقات ہے جو چمکا کرے، کس کی حیثیت ہے جو چمکا کرے. حضور فرماتے ہیں کہ براق اڑ رہا تھا، سب سے پہلے میں وادی عقیق میں پہنچا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھی. حضور یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا میں اترا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. اب یہ امین القادری کی 2 رکعت تو نہیں ہے نا کہ 1 منٹ میں پھٹافٹ اور کھٹاکھٹ ختم ہو جائے. نماز لانے والے مصطفیٰ کی 2 رکعت ہے. لوگ کہتے ہیں حضور معراج میں گئے کتنی دیر، اور سرکار تو یہ کہتے ہیں کہ بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، پانی بھی بہ رہا تھا اور میں جا کے واپس آ گیا تھا. تو حضور کی 2 رکعت ایک جگہ نہیں تھی. میرے ناقص، میں تو طالب علم ہوں نا اور اس پر بھی مزید فقیر ہوں. علماء تو بہت تحقیق سے بات کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی تحقیق ہی نہیں ہے، ہم تو علماء سے سن کے بیان کرتے ہیں. لیکن کم و بیش حضور علیہ السلام نے 12 سے 20 مرتبہ 2 رکعت نمازیں پڑھی. تو اگر وہ 12 بھی کم سے کم پکڑ لے تو کتنی، وہ 12 مقام پکڑ لے تو کتنی رکعت ہو گئی؟ 24 رکعت. اور 24 رکعت کو کتنا ٹائم لگا؟ چلو 2 منٹ بھی پڑھتے ہیں تو کتنا ٹائم لگا؟ 24 منٹ تو لگیں گے. تو اس میں بستر ٹھنڈا کیوں نہیں ہوا؟ اچھا بچے جب دروازہ کھولتے ہیں تو جھٹکے سے کھولتے ہیں تو زنجیر دیر تک ہلتی رہتی ہے، لیکن سنجیدگی جس کے قدموں کا بوسہ لے کر سنجیدہ ہو جائے، اس رسول نے تو بہت نزاکت سے دروازہ کھولنا ہے، تو وہ زنجیر اتنی دیر تک کیوں ہلتی رہی؟ اب اگر آپ کا ذوق سلامت رہے گا تو پھر ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی یہ صرف 24 منٹ نہیں ہے، یہ 24 منٹ نہیں ہے. عجائبات معراج سن رہے ہو، ابھی اور آگے بڑھو، گنتے رہو، ٹائم گنتے رہو. حضور وادی عقیق میں اترے، 2 رکعت پڑھی، پھر حضور آگے گئے بیت اللحم میں. وہاں جبریل نے کہا حضور یہاں بھی اتریے، 2 رکعت پڑھیے. کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، پیدائش عیسیٰ پہ 2 رکعت پڑھ لیجیے. یعنی کہ مولود النبی پہ جا کر نماز پڑھنا یہ سید الانبیاء کی سنت ہے. پھر آگے بڑھے، آقا علیہ السلام سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں بھی اتر کے پڑھے. گا یہ کیا ہے؟ کہا یہ طور ہے، یا موسیٰ نے کلام کیا ہے. حضور نے وہاں 2 رکعت پڑھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے، ایک نے چلایا، آواز دی اے محمد ادھر 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 میری طرف دیکھو. حضور نے نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد دوسرے نے چلایا حضور میری طرف دیکھو. حضور نے نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد تیسرے نے چلایا حضور میری طرف دیکھو. آقا نے نہیں دیکھا. پھر چوتھی ایک بڑھیا بن سنور کر سر سور کر حضور سے کہتے ہیں محمد میری طرف دیکھو. حضور نے نہیں دیکھا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو پھر ایک بندہ آیا اور وہ حضور کے سینے لگ گیا، بہت خوبصورت تھا اور حضور کے جسم کے اندر وہ غائب ہو گیا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بیت المقدس پہنچ گئے، میں براق سے اترا، جبریل نے ایک پتھر میں سوراخ کیا انگلی سے اور وہاں پہ میری براق کو باندھ دیا. اس کے بعد جبریل نے کہا چلیے یا رسول اللہ. میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا جبریل پہلے یہ بتا کہ وہ جو آواز دینے والے تھے وہ کون تھے؟ عرض
کی آقا وہ جو پہلے آواز دی تھی وہ عیسائیوں کا مبلغ تھا، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی پوری امت عیسائی ہو جاتی، اور دوسرا جو تھا وہ یہودیوں کا مبلغ تھا، اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی پوری امت یہودی ہو جاتی، تیسرا وہ مجوسیوں کا مبلغ تھا، اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت مجوسیات پرست ہو جاتی، اور وہ چوتھی جو بڑھیا تھی وہ بڑی بھی وہ دنیا تھی، اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا دار ہو جاتی، لیکن میرے کریم آقا آپ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جبریل یہ کیسے متوجہ ہوتے؟ یہ تو عالم ما کان وما یکون ہے، یہ تم سے اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ پوچھیں تو امت کو پتا چلے، قربان جائے ایک مسئلہ یہاں سے پتا چلا، جو آپ کو پیچھے سے چلائے اس کی طرف کان مت دھرا کرو، اس لیے کہ پیچھے سے چلانے والے شریف نہیں ہوا کرتے، جو پیچھے سے چلایا کرے ان کی طرف کان نہ دھرا کرو، جو سامنے سے آگے سینہ لگایا کرے انہی کی طرف توجہ کیا کرو، اس لیے ہم پیچھے والوں کو مڑ کر نہیں دیکھتے، یہ مصطفیٰ جان احمد کی سنت ہے۔ پیچھے سے چلانے والا شریف ہوتا ہی نہیں ہے، پیچھے سے چلانے والا کیونکہ شرافت ہوتی تو وہ آگے سے آ کے ملتا، شریفوں کی تعریف ہے آگے سے آ کے ملنا، اور نبی نے بتا دیا جب تم اپنی منزل جانا تو چلانے والوں کو نہیں دیکھنا، آگے سے آنے والوں کو سینے سے لگانا۔ وہ پوچھا وہ جو سینے سے لگا وہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ وہ آپ کا پیارا پیارا دین تھا۔ عجائبات معراج اس کو کہتے ہیں۔ کیا عجب ہو رہا ہے، لوگوں پہ غضب ہو رہا ہے، منکرین فضائل رسالت پہ غضب ہو رہا ہے، کیا عجب ہو رہا ہے۔ حضور دیکھ ہی نہیں چلانے والوں کو، اب پتا چلا کہ چلانے والے شریف نہیں، سامنے سے ملنے والے کا آپ کا دین تھا، آپ کی امت دیندار رہے گی، آپ کی امت کیا پتا چلا، آپ نہیں دیکھتے اسی کی برکت ہے، اسی کی برکت ہے۔ آدمی جوانی میں کتنا بھی کچھ ہو، جب بڈھا ہونے لگتا ہے تو دین کی طرف آنے لگتا ہے، یعنی قبر میں جاتا ہے تو دیندار بن کے جاتا ہے، اسی لیے کہا کہ آپ کی امت دیندار رہے گی۔ عجائبات معراج ہے۔ پھر اب ذرا توجہ کرے، جب مہمان آتا ہے مہمان کو کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے، مہمان آتا ہے کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے۔ اب توجہ کریں عجائبات معراج کیسے ہیں۔ حضور کس کے مہمان تھے؟ اللہ کے مہمان، اللہ کے مہمان تھے حضور۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، مجھے غصہ آتا ہے، 100 سال سے یہی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ ہماری طرح کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، اور اب تو ہمارے بچے کو پتا ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے، اس لیے کہ تجھے تو جھوٹے منہ پڑوسی بھی نہیں پوچھتا، تجھے تو جھوٹے منہ پڑوسی بھی نہیں پوچھتا، وہ اللہ کے مہمان بنائے جاتے ہیں، اور میزبانی جس کی خدا کرتا ہے۔ حضور جب پہنچے بیت المقدس، حضور کے سامنے 3 پیالے رکھے گئے، ایک شراب کا، ایک شراب کا، ایک پانی کا اور ایک دودھ کا۔ حضور تینوں میں سے کس کو پسند کریں گے؟ پتا چلا کہ جب مہمان آئے تو 3-4 آئٹم رکھا کرو۔ ہاں یہ وہ دنیا والی شراب نہیں تھی، دنیا والی شراب نہیں تھی، شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو، ورنہ جو اصل شراب ہے اس کا نام خمر ہے، خمر، سمجھے؟ انما الخمر، اس کو خمر کہتے ہیں۔ تو مہمان کے سامنے رکھا کرو، آپ تو چائے پلا کے بھگا دیتے ہیں، بلکہ اب تو مہمان بیٹھا رہتا ہے اور آپ کو بے چینی ہوتی ہے کب جائے گا، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ مہمان آتا ہے تو رحمتوں کے خزینے لاتا ہے، اور مہمان جس شان کا ہوتا ہے پھر اس شان سے وہ آتا جاتا ہے۔ میری طرح اگر مہمان ہو ٹوٹا پھوٹا آدمی تو لوگ کہتے ہیں سید صاحب آئے کیسے بھی اٹیچی اٹھا کر کے مسجد یا رسول اللہ تک آ جانا خود ہی، ہے نا؟ لیکن اگر مہمان اور اچھی کوالٹی کا ہو جائے، ہمارے حافظ مقصود صاحب کی طرح، تو کہتے ہیں نا کہ ذرا بچے لوگ چلے جانا، لے کر آنا، حضرت کو حضرت آنے والے ہیں لے کر آنا، لیکن اور اعلیٰ کوالٹی کا مہمان ہے امیر سنی دعوت اسلامی کی طرح۔ تو ذمہ داران کہتے ہیں خود سے بلائیں تو بے ادبی ہوگی، خود سے بلائیں بے ادبی ہوگی، بچوں کو بھیجے شایان شان نہیں، تو ذمہ داران خود جائیں گے، ذمہ داران
خود جائیں گے. یا رسول اللہ آپ جیسا تو کوئی مہمان ہی نہیں. اللہ تو نے جبریل کو کیوں بھیجا؟ اللہ کہتا ہے تو نے آیت نہیں پڑھی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پاک ہے وہ ذات جس نے بلا لیا نہیں، جو لے گئی. وہ ذات لے گئی. میرا خدا آنے جانے سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ذات لے گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو لے کر جا رہا ہے. میں نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کر دی ہے کہیں پر، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا، شاید نندربار میں کی تھی. آپ اس کی طرف توجہ کر لیں، اس طرف چلے جائیں. مجھے عجائبات معراج پر گفتگو کرنی ہے. حضور کے سامنے رکھے گئے. حضور نے دودھ اٹھایا اور پیا. جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند کیا، دودھ پیتے رہا کرو. ہنسنے کی بات نہیں ہے، عرب میں دستور ہے جب وہ کسی کو دودھ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یشربو حلیب صلو علی الحبیب. دودھ پیتے رہو اور حضور پہ درود پڑھتے رہو. دودھ ایسی غذا ہے جس میں غذائیت کے اکثر اجزاء موجود ہیں. وہ بھوک بھی مٹاتا اور پیاس بھی مٹاتا ہے. اسی لیے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش دودھ پر ہوتی ہے. اس لیے دودھ پیا کرو. دودھ پینے کی بھی برکتیں ہیں، اور اگر سنت سمجھ کر کے پیو گے تو اور برکتیں ملے گی. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب 3 چیزیں پیش کی جائے تو انکار نہیں کرنا. اگر کوئی تکیہ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا، کوئی خوشبو پیش کرے تو انکار نہیں کرنا، اور کوئی دودھ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا. 3 چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اور آقا فرماتے ہیں کوئی مہمان کو تکیہ دے ادب کی وجہ سے تو دینے والے اور لینے والے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اب تو تکیوں کا دور ہی ختم ہو گیا ہے. مہمان کو اب لوگ تکیہ نہیں دیتے، حالانکہ تکیے کی بڑی فضیلت ہے. اور خوشبو جو دی جائے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا، اور دودھ دیا جائے تو بھی اس کا انکار نہیں کرنا. آقا نے دودھ پیا پھر بچا دیا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر پورا پی جاتے تو آپ کی پوری امت بخش دی جاتی. حضور نے کہا برادرم جبریل ذرا واپس دے، میں پورا پی لوں. کہا نہیں یا رسول اللہ جو لکھا تھا وہ ہو گیا، جو لکھا تھا وہ ہو گیا. اکثر جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو میں کہتا ہوں حضور آپ کو معلوم تھا، ایسی بات نہیں. آپ تو بتانا چاہتے تھے کہ معراج کو ماننے والوں کو، معراج کے ماننے والوں کو لے لیا اندر اور انکار کرنے والوں کو بچا کر رکھ دیا. آپ کیسے پورا پی لیتے؟ یا رسول اللہ آپ معراج کے ماننے والوں کو اندر لے رہے ہیں. کہا برادرم مجھے دے دو، مگر شفقت تھی. کہا نہیں یا رسول اللہ لکھا تو پورا ہو گیا. اب آقا فرماتے ہیں جبریل نے میرا بازو پکڑا، ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے چمکتے چہرے ہیں. عجائبات معراج. حضور کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو انبیاء صف بنا کر کے کھڑے ہوئے تھے. حضرت جبریل امین نے اذان پڑھی. اب جبریل کیا کیا بن رہے ہیں عجائبات معراج. کبھی لگام تھام رہے ہیں، خادم بن رہے ہیں. کبھی تلووں کو چوم کر بیدار کر کے خدمت کر رہے ہیں. کبھی نبی کے مؤذن بن رہے ہیں. میں یہاں رک کر کے جب پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کیا ایسی بھی کوئی جماعت ہوئی ہے جس کا مؤذن جبریل ہو، اور جس کا امام انبیاء کا امام ہو، اور جس کے مقتدی دیوپاری نہیں، جس کے مقتدی مفتی نہیں، جس کے مقتدی شیخ الحدیث نہیں. مقتدی کیسا؟ اپنے وقت کا بہترین انسان جسے دست قدرت نے دست قدرت سے خدا نے بنایا. آدم کھڑے ہیں، شیس کھڑے ہیں، نوح کھڑے ہیں، داؤد کھڑے ہیں، ایوب کھڑے ہیں، ذوالکفل کھڑے ہیں، عزیر کھڑے ہیں، یوسف کھڑے ہیں، سلیمان کھڑے ہیں، اللہ اکبر، ابراہیم خلیل ہیں، اسماعیل ذبیح ہیں، یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اے انبیاء 1,24,000
جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. میرا امام یہ منظر دیکھ کر کے یوں عکاسی کرتا ہے, نماز اقصا میں تھا یہی سر, ایام و مانی یہ اول آخر ہے, دست بستہ وہ پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سارے بادشاہ جس کے پیچھے کھڑے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارا بادشاہ ہے, ہمارا نبی ہے. سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے انبیاء کے حضور نے امامت کی. ایسی نماز نہیں ہو سکتی جیسی شب معراج مسجد اقصا میں ہوئی. سب حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی تو کھڑے تھے حضور کے لیے, جب حضور نے سجدہ کیا سب نے مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیا. قربان جائیں, اب میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. نماز ختم ہوئی, اب حضرت جبریل کی نقابت ہو رہی ہے, بلبل سدرہ. اب وہ جو مسجد کے اندر نماز ہو رہی تھی وہ جلسے میں کانفرنس میں گویا کہ تبدیل ہو گئی. نقیب ہے اس جلسے کے جبریل علیہ السلام. اب آپ کہیں گے حوالہ دیجئے, تو صاحب معارج کو اٹھا کے پڑھیے. لیکن صاحب معارج کے دور میں محفل کو کانفرنس کہنے والا کوئی نہیں تھا, اس لیے میں نے کانفرنس کہہ دیا, جلسہ کہہ دیا. تو اگر الفاظ تبدیل ہو کر کے اسی معنی میں آئے تو اس پہ جھگڑا نہیں ہوتا. اور پھر مجھے تو اپنے بچوں سے پیار ہے, میں تو بچوں کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں. یہ میرا مستقبل ہے, میری قوم کے بچے. بلبل سدرہ نظامت کر رہے ہیں, انبیاء کرام آتے ہیں, اور حضور علیہ السلام اب گویا کہ صدر محفل ہے. توجہ آپ کی, یہ ہے عجائبات معراج. صدر محفل مسجد اقصا میں نبیوں کا امام. اب بتائیں جلسے کا ناظم جتنا پاورفل ہوتا ہے لوگ جلسے کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں. او ہو اتنا بڑا علامہ نظامت کرے گا تو اس میں تقریر کیسے کیسے لوگ کریں گے. یہی تو بات ہے نا. اگر مجھ جیسا آدمی نظامت کرے تو لوگ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے, کچھ چھوٹے چھوٹے مبلغ لوگ آ کر کے تقریر کر جائیں گے, لیکن مولانا غفران نظامت کریں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس نظامت کے اندر پھر کوئی شیخ الاسلام بھی آئے گا, پھر اس میں کوئی غازی ملت بھی جیسے لوگ ہوں گے, پھر اس میں تاج الشریعہ جیسے لوگ بھی تقریریں کریں گے, پھر اس میں حضور امیر سنی دعوت اسلامی اور مفکر اسلام جیسوں کا بھی خطاب ہوگا, ہے نا. یہ نظامت کرتے تو ایسے لوگ آتے ہیں. تو نظامت اتنے بڑے کی ہے تو خطیب کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر. لیکن اب آئیے, وہاں قرآن وحی کی شکل میں لانے والا جبریل ناظم جلسہ ہے, تو خطیب کیسے کیسے لوگ ہیں. آدم علیہ السلام کی باری آئی, آدم نے تقریر کی. شیش کی باری آئی. یہ سب تقریریں ریکارڈ میں موجود ہیں کہ وہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے, لیکن یہاں ٹائم میں اتنی گنجائش نہیں ہے, اور اجتماع کا وقت تو ختم ہو گیا 11:15. اب میری تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. تو آج تصور میں معراج شریف آپ تصور کر کے تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھا دوں. آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ کسی کو کچھ پڑی رہتی ہے, ان کو تو تقریر کی پڑی رہتی ہے. آپ کو ایسا تو نہیں لگے گا نا. بات آگے بڑھا دوں. مجھے آپ کا خیال رہتا ہے نا, بہت خیال رہتا ہے آپ کا. آپ لوگ میرے مخدوم ہیں, میں آپ کا خادم ہوں, اور یہ باتیں اس لیے بیان کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے, آپ لوگ کو پتا ہے. اس لیے سبق سنا دیتا ہوں کہ غلطی کروں گا تو آپ اصلاح کر دیں گے, صحیح کہوں گا تو آپ دعا دے دیں گے, میرا بیڑا پار ہو جائے گا. بات آگے بڑھاؤں. کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے, ذرا ہاتھ اٹھا دیتے. ہاں یہی بات ہے. معراج سننے آئے, دماغ یہاں نہیں ہے. کتنے سننا چاہتے ہیں ذرا وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں. بات آگے بڑھے تو بلند آواز سے درود پڑھے معراج والے نبی پہ. بہت لمبی نہیں کروں گا انشاءاللہ, بہت لمبی نہیں کروں گا, بات اپنی سمیٹوں گا. اور میں اپنے نبی کی معراج اسے خوشی سے بیان کروں گا. آپ کے چہرے چمک رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں جو کسی مومن کو خوش کر دے اس کی خوشی سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے, اور خوش کرنے والے کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے. سنیوں کو خوشی مل رہی ہے, فرشتے پیدا ہو رہے ہیں, اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرنے والوں کی سبیل پیدا ہو رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے نقابت کی, ایک ایک نبی کھڑے ہوئے آئے, بیان کیا. آدم نے کہا اللہ نے مجھے ایسے پیدا کیا, فرشتوں نے میرے لیے سجدہ کیا, اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا.
آدم بیٹھے، پھر کسی کی باری، پھر کسی کی باری، پھر کسی کی باری، خطیب الانبیاء حضرت شعیب کی باری، خلیل اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کی باری، اللہ کے ذبیح حضرت اسماعیل کی باری، حسن میں کامل حضرت یوسف کی باری، اسی طرح باری 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 سب بولتے رہے۔ ایک ایک منٹ بھی بولا ہوگا تو 1,24,000 کا موبیش نے بولا نا۔ کتنے منٹ ہو گئے سنیو؟ اسی کو کہتے ہیں عجائبات معراج۔ منٹ گن سکتے ہو؟ منٹ گن سکتے ہو؟ ایک ایک کو ایک ایک۔ اچھا یہ ایک ایک منٹ جو دیا جاتا ہے وہ خطیب دیکھ کے دیا جاتا ہے، جس کو 10 لاکھ زبانیں سکھائی گئی وہ 1 منٹ میں بولے گا؟ جس کو آدم علیہ السلام کتنی زبان جانتے تھے؟ ابھی قیامت تک جو زبانیں پیدا نہیں ہوئی ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئی، قیامت تک پیدا ہوگی، وہ سب زبانیں آدم علیہ السلام جانتے تھے، وہ سب زبانیں جانتے تھے۔ اچھا یہ سب جو تقریریں کر رہے تھے کس زبان میں کر رہے تھے؟ یہ خاص بات ہے، عجائبات معراج۔ یہ کس زبان میں کر رہے تھے؟ ظاہر سی بات ہے جس کی جو زبان تھی وہ اسی زبان میں کر رہا تھا، جس کی جو زبان تھی وہ اسی زبان میں کر رہا تھا۔ بات تو یوں ہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ عربی میں تقریر نہیں ہوئی، لیکن ہر نبی کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، تو جو جس زبان کا آیا تھا، ایسا نہیں ہوتا کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے تو یورپ والا آ کر کے یورپی زبان بولتا ہے نا، افریقہ والا آ کے افریقی بولتا ہے۔ ہندوستان میں اگر چاہے وہ ایسی ایک محفل سج جائے، ایک مرتبہ گئے تھے، اللہ کرے کوئی کیرلا والا نہ سنے، اللہ کرے یہ تقریر کیرلا نہ پہنچے، کیرلا گئے تھے، کئی بار گئے لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ یوں ہے، بڑے خطیب آئے ہوئے تھے وہاں، ہم نے تو اردو میں بول دیا، حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی بھی آنے والے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سید صاحب وہاں کیرلا میں سید کو تنگڑ کہتے ہیں، تنگڑ، اور تنگڑ بھی آنے والے تھے۔ حضرت کا خطاب ہو گیا اور تنگڑ صاحب نے جب شروع کی وہ جو بھی کہہ رہے تھے، اب میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں، سید صاحب کی بات ہے، تو انہوں نے جو شروع کی، ہم کو تو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی ڈبے میں کچولی رکھ کر کے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، بات سچی کہہ رہا ہوں، وہ کر رہے ہیں، ہم بیٹھے، حضرت بیٹھے، سب کہ کیا کہہ رہے ہیں والا، اور وہاں مجمع میں خوب نعرے لگ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہی لوگ تھے، یعنی مئی بدھو تھا جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، باقی وہ تو سب سن کر کے چھینک رہے تھے، لیکن بس جب بھی وہ رسول اللہ کا نام لیتے سمجھتے حضور کی بات ہو رہی ہے، اور جب علم غیب کی بات کرتے تو سمجھ جاتے کہ علم غیب کی بات ہو رہی، نعرہ لگتا تو سمجھ جاتے کوئی سنی عقیدے کی بات ہو رہی ہے یا کسی بد مذہب کا رد کیا جا رہا ہے، اس لیے نعرے لگ رہے ہیں، باقی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب بتائیں کہ جب ایک ملک کے اتنے لوگ جمع ہو جائیں تو ہم بات سمجھ نہ سکے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ کوئی عبرانی بول رہا ہے، کوئی سریانی بول رہا ہے، کوئی مصری بول رہا ہے، کوئی شامی بول رہا ہے، کوئی یمنی بول رہا ہے، سب بول رہے ہیں اور نبیوں کے امام سب کو سن کر سمجھ رہے ہیں۔ ارے میرا نبی سمجھتا کتنی ہے، لوگ تو زبانوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، میرے نبی تو خاموشی کو بھی سمجھتے ہیں، آسموں کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں، یہ اپنے نبی کا معجزہ ہے۔ 1,24,000 کا موبیش انبیاء سب تقریر کر چکے تو صدر محفل کی بات آئی، پھر میرے نبی اخیر میں کھڑے ہوئے اور میرے نبی نے خطبہ دیا، ساری تعریفیں اس خوبیاں اس اللہ کو جس نے مجھے جو مرتبے دیے وہ کسی کو نہیں دیے، یہ میرے نبی کا خطبہ ہے، مجھے جو مرتبے دیے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے سچ کہا، اور سب بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، جو مجھے دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ پھر کہتے ہیں اللہ نے مجھے معراج پہ بلایا، اپنے دیدار کے لیے طلب فرمایا، اس طریقے سے آقا نے خطبہ دیا، اور آقا نے پھر خطبے میں اپنی امت کا ذکر بھی نہیں چھوڑا، اپنی امت کا ذکر کیا، میری امت وہ ہے جو سب سے اخیر میں آئی، قیامت میں سب سے پہلے اٹھے گی، میری امت کا حساب و کتاب سب کے سامنے نہیں لیا جائے گا، الگ سے لیا جائے گا، وی آئی پی کوٹا دیا جا رہا ہے گویا کہ امت محمدیہ کو۔ اپنی کیا شان ہے، اپنی کیا شان ہے، وی آئی پی بننے چلے ہو، شراب کی اڈے آپ چلائیں، جوؤں کی اڈے آپ چلائیں، نماز آپ ترک کریں، ارے حرمین طیبین میں سنیما گھر آپ کھولیں، آپ کو کیوں وی آئی پی کوٹا دیا جا رہا ہے، اور تجھے نہیں دیکھا جا رہا ہے، وہ تو محبوب
गए हबीब तेरी उम्मत को नहीं देखेंगे इनके गुनाहों को। प्यारे हम तो तेरी शक्ल देखते हैं, हम तो तेरे सदक़े में नवाजते हैं। मेरी उम्मत को आखिरी में बुलाया गया और अव्वल उठाया गया। फिर कहा एक मेरे नबी ने फरमाया 1,20,000 जो है वो सफ़े होगी और मेरी जो है वो आका फरमाते हैं बल्कि 120 सफ़े होंगी, जिसमें से आका फरमाते हैं 80 सफ़े तन्हा मेरी उम्मत की होगी और 40 दूसरे अंबिया की होगी। कोई नबी एक उम्मती लेकर आएंगे, कोई 10 लेकर आएंगे, कोई 2 लेकर आएंगे, कोई अकेले आएंगे। जब मेरे नबी आएंगे तो सारी उम्मत हुजूर के साथ होगी। हुजूर अपनी उम्मत को देख के फख्र करेंगे, सबसे ज्यादा मेरी उम्मत है, इसलिए उम्मत बढ़ाया करो, हुजूर को खुशी मिलती है। उम्मत बढ़ाया करो। ये हम दो हमारे दो वाली लानत खत्म करो, हम दो हमारे दो वाली लानत खत्म करो, बढ़ाओ उम्मत को। और रही बात तरबियत की, तो जिसके 12 बेटे हैं अगर वो भी चाहे तो तरबियत कर सकता है। इतने कमजोर ना बनो। मर्द कहते हैं उसको है, मर्द कहते हैं उसको है जो एक होकर के कहीं एक की तरबियत कर सके। बहरहाल बात दूर न निकल जाए, हुजूर ने खुतबा दिया, सारे अंबिया किराम हुजूर का खुतबा सुनते रहे। फिर मेरे आका फरमाते हम चले, एक मकाम पर पहुंचे, सीढ़ी लाई गई। सीढ़ी, वो सीढ़ी कैसी थी? एक उसका पाया याकूत का था, दूसरा जबरजद का था, ऐसी चमक रही थी, जमीन से लेके आसमान तक सीढ़ी थी। अब बताओ, सीढ़ी पर से चढ़ना है, जमीन से आसमान का फासला 500 साल है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं। हुजूर कहते हैं हम पलक के झपकते सीढ़ी पार कर गए। हुजूर कहते हैं हम पलक के झपकते सीढ़ी पार कर गए, पहले आसमान पे पहुंचे। अल्लाह के हबीब फरमाते पहले आसमान पे पहुंचे। अब जब पहले आसमान पे पहुंचे तो फिर क्या हुआ? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो पहला आसमान था उसमें मैंने सितारों को ऐसे लटकते देखा जैसे तुम्हारे घरों के अंदर कंदीलें लटकती है। जैसे तुम्हारे घरों में, यानी उस दौर में कंदील होती थी ना, हुजूर कहते हैं जैसे तुम्हारे घर में लालटीन कंदील लटकती है, मैंने आसमान में सितारों को लटकते देखा। अजायबात मेराज। हुजूर फरमाते हैं जो सबसे छोटा तारा था, जो सबसे छोटा तारा था, जो सबसे छोटा सितारा था, वो कितना बड़ा था? आका फरमाते हैं वो इतना बड़ा था कि बहुत बड़े पहाड़ से भी बड़ा था, जो सबसे छोटा सितारा था। अब जो छोटा सितारा था वो सबसे बड़े पहाड़ से भी बड़ा था, तो बड़े बड़े सितारों की शान क्या होगी? और वो सितारे लटक रहे थे, लेकिन उनको किसी डोरे से नहीं बांधा था, किसी तार से नहीं बांधा था, किसी चीज से नहीं बांधा था, बल्कि वो मुअल्लक थे, अल्लाह की कुदरत से लटक रहे थे। हुजूर फरमाते हैं मैंने तारों को लटकते देखा इस तरह से पहले आसमान पर। फिर मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब पहले आसमान पर जिब्रील ने दस्तक दी। आसमान में 1 2 4 5 दरवाजे नहीं है, बल्कि आसमान में करोड़ों दरवाजे हैं, लेकिन एक दरवाजे पे पहुंचे तो दस्तक दी। अब ये जिब्रील तो वहीं का रहने वाला है ना, वो ये फरिश्ता तो वहीं का रहने वाला है, सिदरा का रहने वाला, और जो अपने घर आता जाता है उसको कोई दस्तक वस्तक की जरूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि आने जाने का जिसका रूट बना हो। लेकिन आज की रात, मेराज की रात, जिब्रील अलैहिस्सलाम दस्तक दे रहे हैं। अंदर से आवाज आई, कौन? भाई कोई अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला और गाजी तो नहीं आएगा ना यहाँ? अंदर से आवाज आई, कौन? इसलिए कि जानते हैं कि दस्तक की आवाज सुनने वाले की कौन आया होगा? फरिश्ता ही होगा कोई। लेकिन ये कौन बहुत बामाना है, क्योंकि आसमान में जितने दरवाजे फरिश्ते उससे आते जाते उतरते चढ़ते रहते हैं। 1 2 थोड़ी है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों गिन नहीं सकते। आपके साथ ही एक एक आदमी के साथ 60 फरिश्ते, ड्यूटियां तब्दील होती रहती है। असर में आते हैं, फजर में जाते हैं, तो आते जाते तो आसमान से ही है ना, रास्ते तो उनके भी हैं। लेकिन ये दस्तक हुई तो पूछा कौन? तो कहा जिब्रील। अब जिब्रील का नाम सुन के नहीं खोला, कहा आपके साथ भी कोई है? आपके साथ भी कोई है? हाँ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। का आए हैं कि बुलाए गए? का बुलाए गए। दरवाजा खुला, क्यों खुला? ये हर जगह होगा, 7वां आसमान तक हर जगह होगा। हुजूर फरमाते पूछा आए कि बुलाए गए? तो कहा बुलाए गए। दरवाजा खोला, क्यों?
یہ اتنی بات کے بعد کیوں دروازہ کھلا؟ اس لیے کہ سارے دروازے فرشتوں کے لیے تھے، قدرت نے ایک دروازہ محبوب کے لیے رکھا تھا، اس سے صرف محبوب آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے لیے دروازہ، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جس دروازے سے حبیب آئے گا اس دروازے سے کوئی اور بھی آئے، لیکن اس دن جبریل بھی گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے اصل مہمان اور ایک ہوتا ہے اس کا طفیلی، ایک ہوتا ہے، آسان کر دوں اس کو، اللہ کرے لکھنے والے نہ لکھے، آسان کر رہا ہوں ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے۔ دولہا جب جاتا ہے نا، دولہا دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ اور دولہا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دوست بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو دولہا نہیں ہے نا، اسٹیج کس کے لیے بنتا ہے؟ کس کے لیے بنتا ہے؟ دولہے کے، لیکن بیٹھتے سارے اس کے یار ہیں، کیوں؟ اس دن اس، اور اچھا کوئی اتارتا بھی نہیں ہے، اگر اپنے لیے قاضی کے لیے نکاح پڑھانے کے لیے جگہ کم پڑے وہ ذرا کھسک نہ جاتے ہیں دولہے کا ساتھ، برا نہیں مان جائے، یہی ہوتا ہے۔ کچھ باادب ہوتے ہیں تو ہٹ جاتے ہیں کہ چلو بھائی آئیں، خطیب صاحب آئیں، قاضی صاحب آئیں، تھوڑا سا جگہ دے دو، لیکن کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے بالکل بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ اس لیے کہ اسٹیج ان کو پہلی مرتبہ ملا تھا، بیٹھ جاتے، جگہ بھی نہیں چھوڑتے، تو بلکہ کیونکہ دولہے کا ساتھ ناراض نہیں، کیوں بھئی یہ ناراض، اس کی رضا ناراضی سے کیا تعلق ہے؟ کہا نہیں، دولہے کے ساتھ آئے تو قربان جائیں۔ اس دن معراج کے دولہا حبیب خدا تھا، اگرچہ جبریل کا یہ راستہ نہیں ہے، لیکن حضور کے صدقے میں آج جبریل کو اس دروازے سے داخلے کی اجازت مل رہی ہے۔ بہرحال اب جلدی جلدی چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پر پہنچا، پہلے آسمان پہ میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورے آسمان پر فرشتے ہیں اور دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور آسمان کے فرشتوں کو میں نے دیکھا، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، سب اس حالت میں تھے۔ آقا فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو سب نے میرے لیے جو ہے وہ قیام کیا اور مجھے سلام کیا، اور مجھے جب سلام کیا میرا استقبال کیا، مرحبا مرحبا کہہ کر، سبحان اللہ کہہ کر۔ عجائبات معراج میں حضور نے ایک بات اور کہی ہے، یہ روایت عبداللہ ابن عباس کی پڑھنے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے پہلے آسمان سے دو نہر بہتی ہوئی دیکھی، دو نہر، وہ دو نہریں بہ رہی تھی۔ میں نے کہا جبریل یہ نہر کیا ہے؟ جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ یہ ایک نہر فرات ہے اور ایک یہ دریائے نیل ہے، اس کی اصل یہاں سے آسمان سے آتی ہے۔ لوگ تحقیق کر رہے ہیں دریا کہاں سے بہتا ہے، عجائبات معراج حضور بتا رہے ہیں کہ آسمانوں سے یہ دو دریا نکلتے ہیں۔ پہلے آسمان سے، یہ مرکز ہے پہلا آسمان اس کا، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک تیسری نہر پر گئے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے عجیب خلقت فرشتے دیکھے جو گھوڑے پر زین کسے ہوئے، ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے، ایک دم لشکر کی طرح تیار تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فرشتے ہیں اور یہ آپ کے مومن امتیوں کی مدد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب بھی کہیں آپ کے امتیوں پہ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے اور آپ کی امت کمزور پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس لشکر کو بھیج دیتا ہے اور آپ کی امت کی ان کے ذریعے سے مدد کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے پھر وہاں پر یہ منظر دیکھنے کے بعد پھر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، وہ فرشتہ وہاں پر جو 70,000 فرشتوں کا انچارج اور افسر تھا، وہ فرشتہ کیا کرتا تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ میری امت کے لیے استغفار کرتا تھا، اے اللہ امت محمدیہ میں جو بھی گناہ کرتے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے، تو ان کو بخش دے۔ آقا فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے سلام کرنے والے سلام کر رہے ہیں اور میری امت کو دعائیں دینے والے دعا دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب میں اور آگے بڑھا تو آقا فرماتے میں نے ایک عجیب چیز کا مشاہدہ کیا۔ سرکار فرماتے وہ عجیب چیز یہ تھی ایک فرشتہ تھا۔ آقا فرماتے یہ فرشتہ تھا بہت بڑا تھا
बहुत बड़ा था ये फरिश्ता। अब आका जिसको कहे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, आका फरमाते वो आधा बर्फ का था और आधा आग का था, यानी आधा बर्फ और आधा आग। हुजूर फरमाते हैं लेकिन उसकी शान ये थी कि गर्मी उसके बर्फ को पिघलाती नहीं थी। देखो हुजूर ने क्या क्या देखा मेराज में। आज लोग कहते हैं यार ये दिख रहा है वो दिख रहा है, हुजूर 1450 साल पहले सब देख चुके हैं जो लोग देख नहीं सकते। देख सकता है कोई फरिश्ते को? और कैसा फरिश्ता? आधा आग का बना। देखो अल्लाह की कुदरत क्या है, अल्लाह की शान क्या है। आका कहते हैं आधा आग का बना और आधा बर्फ का। बर्फ आग को पिघलाता नहीं, बर्फ आग बर्फ को पिघलाती नहीं, और बर्फ आग को ठंडा नहीं करता, बुझाता नहीं। और वो बना हुआ था और वो तस्बीह कर रहा था। क्या कर रहा था? हजरत जिब्रील ने कहा आका ये आपकी उम्मत से बहुत प्यार करता है, ये आपकी उम्मत से बहुत प्यार करता है, जो आग और बर्फ का बना हुआ फरिश्ता है बहुत प्यार करता है। और हुजूर फरमाते हैं उसकी हाल क्या थी? हाइट तो हुजूर ने बता दी, आग और बर्फ का बना बहुत बड़ा, और उसी के साथ साथ उसके 1000 सर थे। वो आग और बर्फ का जो फरिश्ता था उसके 1000 सर थे, और उस 1000 सर में 1000 चेहरे थे, यानी हर सर में 1000 चेहरा। पहले तो 1000 सर और हर एक सर में 1000 चेहरे, और उस 1000 चेहरे में हर चेहरे में 1000 मुंह। सुभान अल्लाह, ये है अजायबात मेराज। कोई तसव्वुर कर सकता है? 1000 सर में हर एक चेहरे में 1000, हर सर में हर एक सर में 1000 चेहरे, और हर चेहरे में 1000 मुंह, और हर मुंह में 1000 जबाने, और वो हर एक जबान में, यानी जो 1000 जबानें थी, 1000 जबानें थी, हर जबान में वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह कर रहा था। और वो जो हर जबान में तस्बीह कर रहा था हुजूर उसको सुन भी रहे थे और समझ भी रहे थे। यानी इंसानों की जबान तो इंसानों की जबान है, हुजूर फरिश्तों की तस्बीह की जबान भी समझ रहे हैं। आका फरमाते उसकी जो तस्बीहात थी, अब उसकी एक ही फरिश्ता इतनी जबानों में तस्बीह कर रहा है, और दोनों एक दूसरे से, दोनों नहीं बल्कि करोड़ों एक दूसरे से मैच नहीं खाती थी, अलग अलग जबान में अलग अलग तस्बीह कर रहा था। और उसकी दुआ ये थी, ए अल्लाह जैसे तूने बर्फ और आग में इत्तेहाद कर दिया, जैसे तूने बर्फ और आग में इत्तेहाद में कर दिया, वैसे उम्मत मोहम्मदिया में भी इत्तेहाद पैदा कर दिया। इत्तेहाद उम्मत की और उल्फत की वो दुआ कर रहा था। कौन फरिश्ता? जो आग और बर्फ से पैदा हुआ था। आका फरमाते हम ये मंजर देखे। मंजर देखने के बाद हजरत जिब्रील ने कहा आका मुसल्ला हाजिर है। हुजूर मुसल्ला हाजिर है, सारे फरिश्तों को नमाज पढ़ाई है। हुजूर फरमाते मैंने उन सारे फरिश्तों को पहले आसमान पे नमाज पढ़ाई। कितनी नमाज हो गई? भूल गए कितनी हुई? बैतुल अतीक 1, बैतुल लहम 2, तीसरी कोहे तूर, चौथी बैतुल मुकद्दस। अब ये पहले आसमान पे 5वीं नमाज हो रही है। अब जरा याद रखिए, थक गए आप ना? अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, जिंदगी दे, इंशाअल्लाह फिर कभी अब हम अजायबात मेराज बयान करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त हो गया है, दुआ कर लेते हैं और आप दुआ करें। ये उन्वान